نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کی تعلیم کے لیے اپنے بندوں کو مبعوث فرماتا ہے اور تعلیم کے لیے نظام فطرت اور نظام ہدایت کا انتخاب کرتا ہے۔ جو دین میں داخل ہوتا ہے وہ دنیا و آخرت کی زندگی میں کامیاب ہے، اور جو دین سے باہر رہتا اور دین میں داخل نہیں ہوتا وہ دنیا میں آتا ہے تو پریشان اور ذلیل و خوار ہے، اور دنیا سے جاتا ہے تو آخرت کی زندگی میں ناکام ہوتا اور ٹھہرتا ہے۔ دین میں داخل ہونے والے کے لیے آسانی ہی آسانی ہے، اور جو دین میں داخل نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو تکلیف، مشکل، دنیا اور آخرت کی ذلت، نقصان میں ڈالتا ہے۔ اور یہ تعلیم اتنی آسان تعلیم ہے کہ بغیر مشقت، بغیر تکلیف اور بغیر چاہے یہ ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن تعلیم ہونے پر کوئی عمل کرتا ہے تو یہ دین میں داخل ہوتا ہے، اور کوئی یہ تعلیم ہونے پر عمل نہیں کرتا تو یہ وہ ہے جو دین میں داخل نہیں ہوتا۔ دنیا کی زندگی میں ولادت پانے والا پہلے ہی ہدایت اور تعلیم میں ہوتا ہے، پھر جب بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تب بھی یہ تعلیم اور ہدایت میں ہونے کی وجہ سے تعلیم میں ہوتا ہے۔ تعلیم پہلے ہے، تعلیم میں ہونے والا بعد میں ہے، کہ اس تعلیم کے اندر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ نظام کی کتاب ہے۔ کتاب نہیں پڑھائی جاتی بلکہ وہ نظام ہی کتاب پڑھنے والے کو بنا دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی آسانی ہے، کوئی نصیب والا ہوتا ہے اس آسانی کو جانتا ہے۔ یہ مثال تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہمیں جہالت کا اور ہمیں علم کا پتہ ہو جائے۔ اس مثال میں نظام ایک فطرت ہے اور نظام ایک ہدایت ہے۔ جیسے ہی کوئی پیدا ہوتا ہے تو یہ نظام فطرت ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نظام فطرت میں بڑا کرتا ہے اور وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ پہلے آنے والا جب نظام فطرت میں آتا ہے تو اسے ولادت کہا جاتا ہے، اور جب وہی ولادت والا نظام فطرت میں بڑا ہوتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے تو یہ نظام ہدایت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ نظام کیا ہے جس میں یہ داخل ہے، اور یہ خود نظام ہے، نظام میں بھی داخل ہے، اور یہ فطرت خود بھی ہے، یہ نظام میں بھی داخل ہے، اور ہدایت یہ خود بھی ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ہدایت میں ہدایت کا نظام اور ہدایت میں ہدایت کو چھوڑنے کا اختیار دیا ہوا ہے۔ کتنی آسانی ہے
کہ خود ہی ہدایت ہے اور خود ہی فطرت ہے اور خود ہی یہ آنے والا ہے اور خود ہی فطرت اور ہدایت میں اپنے اللہ کے حضور واپس جانے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ اللہ کا ہی ہے اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو لا حکم الا اللہ، اسے ایک ہی حکم دیا جاتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہدایت کا ہمیں پتہ ہوا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کرے۔ اور جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، آپ کو اپنا استاد، آپ کو اپنا مزکی جانتا اور آپ سے تعلیم و تزکیہ لیتا ہے، یحببکم اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ پہلے بھی اللہ نے محبت کی ہوتی ہے کہ اسے نظام فطرت بنا دیا ہوتا ہے، وہ ولادت فطرت میں پاتا ہے اور اس میں فطرت پہلے موجود ہوتی ہے، یہ ظاہر میں ہے اور فطرت حقیقت ہے۔ یہ جب ظاہر میں پیدا ولادت اسے ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے، تو فطرت اس میں موجود ہوتی ہے، پیاس اس میں موجود ہوتی ہے، بھوک اس میں موجود ہوتی ہے، جینا اور مرنا موت اس میں موجود ہوتی ہے، تقدیر وہاں ہے اور یہ تقدیر کا چلتا پھرتا شاہکار ہوتا ہے۔ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہاں ہے، اللہ کی ذات کا حکم ہے، اور یہ حقیقت میں حکم کے مطابق ولادت اور زندگی اور موت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک بہت بڑا نمونہ اللہ پروردگار نے دکھایا اور بنایا ہے۔ جب کوئی جہالت میں ہوتا ہے تو اس کی تعلیم ہے، اور جب کوئی تعلیم میں ہوتا ہے تو اس کے لیے علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گاہے بگاہے اسے بڑا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ گاہے بگاہے اسے بڑا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کی صورت اور جس کی سیرت اور جس کی حقیقت فطرت میں ماں باپ ہے اور رحمت اور محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے۔ یہ بندہ کون ہے؟ بندی بھی اللہ کا بندہ ہے اور بندہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ ساری مخلوق بھی ہے، اور یہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کا بندہ بھی ہے۔ جب کوئی دین میں داخل ہوتا ہے تو یہ ولادت ہے کہ تمام بچے، تمام لوگ جو ہیں، یہ سارے کے سارے جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کی جدھر مخلوق ہوتے ہیں ادھر انسان پیدا ہونے والا علی فطرت الاسلام، یہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس میں اسلام ہے۔ آگے ماں باپ ہیں جو اس کی تعلیم کفر، شرک، منافقت کی کرتے ہیں اور اسے کافر، مشرک، منافق وغیرہ بنا دیتے ہیں، اور یہ ماں باپ ہیں اس کی تعلیم فطرت اور سنت کے مطابق کرتے ہیں تو اسے اللہ کا ولی کامل، اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کا حکم مانتا ہے، یہ خوش نصیب ہوتا ہے، باسعادت اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ ماننے والا جہالت کی وجہ سے نہ مانے تو فاسق، فاجر، علامتی منافق ہوتا ہے۔ اور تعلیم ہونے پر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ مانے، اپنی خواہش کی پیروی کرے، تو یہ وہ ہے جس نے جہالت میں قدم تو رکھا ہے، لیکن یہ جہالت تعلیم سے ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ اس جہالت میں جو عمل اس نے کیا ہوتا ہے وہ عمل یا ختم ہو جاتا ہے۔ جاہل آدمی
یا تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے یا اسے عمل کا عذاب مل کر رہتا ہے۔ جب جاہل کا عمل ختم ہوتا ہے تو موت یہ عمل ختم کر دیتی ہے، اور جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاتا ہے تو عذاب الہی اسے آ گھیرتا ہے اور اس کے تمام عمل جو ہیں وہ ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، اسے چھوٹا چھوٹا جو اس نے اچھا کام کیا ہوتا ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے، اور جو اس نے چھوٹے سے چھوٹا برا کام بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی عذاب الہی میں داخل ہوتا ہے اور وہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جہالت قائم رہتی ہے، وہ جو چاہے کرتا پھرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جہالت میں جو چیز اس نے کی ہوتی ہے وہ قائم رکھتا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ سنت اللہ یہ ہے کہ اگر جہالت تعلیم سے ختم ہو جاتی ہے تو ایسے ہی عمل جو جہالت میں ہوا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ جسے پتہ نہیں ہوتا وہ جاہل ہوتا ہے، اور جسے اس کا پتہ ہوتا ہے یا وہ منافق ہوتا ہے یا وہ مسلمان مومن کامل اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ کافر کدھر ہے، مشرک کدھر ہے، یہ تو اس وقت ہے جب ایک کافر مشرک جب ایک جہالت میں اللہ کا انکار کر دیتا ہے اور دوسرا جہالت میں نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا انکار کر دیتا ہے، منافق ہوتا ہے، اور ایک حقیقی منافق ہوتا ہے۔ حقیقی منافق جو ہے وہ کافر بھی ہوتا ہے اور مشرک بھی ہوتا ہے، اور عملی منافق جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوتا۔ عملی منافق وہ ہے جس نے جہالت کا انکار اور جہالت کی تعلیم اسے نہیں چھوڑا ہوتا۔ کبھی وہ جہالت کا عمل کرتا ہے اور کبھی وہ جہالت میں جو تعلیم اللہ پروردگار دے کر جہالت ختم کرتا ہے اس کا تعلیم کا عمل کرتا ہے۔ ایسی ہے اس کی مثال، جیسے ایک ہے جو کبھی فطرت کا عمل کرتا ہے اور کبھی غیر فطرت یعنی غیر فطری عمل کرتا ہے۔ جب تک بندہ تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ نہیں ہو جاتا اور اسے اس بات کا پتہ نہیں ہو جاتا کہ تعلیم میں کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا، اور جب وہ اللہ کا حکم پھر تعلیم میں مانتا رہتا ہے اور وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، تب وہ علامتی منافق رہتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو کہ تعلیم میں علم ہونے پر ہوتا ہے اسے ماننا شروع کر دیتا ہے، علامتی نفاق جو ہے وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، خواہش اس کی مٹ جاتی ہے، نفس اس کا مطمئنہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ ایک حکم پہلا ہے جو اللہ دیتا ہے، وہ حکم یہی ہے کہ لا حکم الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، کوئی اور نہیں اللہ۔ اگر کوئی اور نہیں تو اور کا حکم بھی موجود نہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم جو اللہ دیتا ہے وہ مانتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ اب آئیے تعلیم میں اس بات کو جانیں کہ دو حکم، ایک حکم فطرت ہے اور ایک حکم ہدایت ہے۔ ہدایت کے حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیم ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں، اور حکم فطرت کے اندر ایک اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ پروردگار اپنے حکم میں ہمیں نظام فطرت دیتا ہے، نظام فطرت میں ہم بھی ہیں فطرت،
اور ہم میں ہمارا عمل بھی ہے جو فطرتی بھی ہے اور غیر فطرتی بھی ہے۔ فطرتی کرتے ہیں تو ہم نظام میں فطرت ہیں، اور غیر فطرتی کرتے ہیں تو ہم نظام کے اندر گناہ گار ہیں، نظام کے خلاف ہیں، اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ہو وہ میرے نظام کے خلاف ہو۔ اب فطرت میں اللہ کا حکم ہے، دیکھیے سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ ساری کائنات میں ایک اللہ کا حکم جاری و ساری ہے۔ کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف چلتی ہو۔ ہم بھی فطرت میں پیدا ہوئے ہیں، ہم میں بھی فطرت ہے۔ اللہ ہمیں نظام فطرت میں رکھتا ہے اور ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ تم وہ ہو جو نظام فطرت میں، جیسے میرے نظام فطرت میں ہر چیز میرا حکم مانتی ہے، تم بھی ویسے ہی میرا حکم مانو گے، اور اگر چاہو تمہیں اختیار ہے میرے حکم کے خلاف بھی چل سکو گے۔ اب پہلا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے، لا حکم الا اللہ۔ اگر حکم ہے تو ایک اللہ کا حکم ہے، اسے ہی ماننا ہے۔ جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب کوئی کتابیں پڑھ لیتا ہے، مفتی مولوی عالم ہو جاتا ہے، اگر اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ علامتی منافقت کا شکار ہوتا ہے، وہ اللہ پروردگار کا حکم نہیں جانتا، خود بھی اپنے آپ کو اللہ کا حکم پڑھاتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کا حکم پڑھاتا ہے۔ پڑھانا بس اتنا ہی ہوتا ہے، بتاتا ہے، پڑھانے میں تعلیم نہیں ہوتی، پڑھاتا ہے۔ کیا پڑھایا ہوتا ہے اس نے حکم بتایا ہوتا ہے، کتاب پڑھائی ہوتی ہے۔ کہیں وہ کتاب پڑھاتا ہے، کہیں وہ کتاب پڑھ کے سناتا ہے، پڑھائی اس نے کتاب ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ کتاب نہیں پڑھتا، اللہ کا بندہ کتاب نہیں پڑھاتا، اللہ کا بندہ حکم مانتا ہے۔ جب شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو وہ شیطان ہو گیا، اور جب آدم علیہ السلام کا بتایا ہوا، دکھایا ہوا درخت، اس میں سے پھل کھا لیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اس کے درجات کو بلندی دے دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اول آخر کا اسے بڑا کر دیا، ہر ایک کو اس کی اولاد کر دیا۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا، اور بعد میں یہی جسے فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ اپنوں کو لے کر سب کے سب کو جنت میں چلا گیا۔ کتنا بڑا مقام اونچا دیا۔ جس نے حکم نہیں مانا وہ مارا گیا، لعنتی ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے لیتوں چابی حکم اللہ دی اپنا حکم پڑھاتا ہے کہ لا حکم الا اللہ، میرے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں ہے۔ اس حکم کی تعلیم جب کی جاتی ہے تو اس وقت حکم نہیں ہوتا، حکم فطرت ہے۔ ہماری ولادت فطرت میں ہے، ہم فطرت ہیں، کائنات فطرت ہے، کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ فطرت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہے، پہلے اللہ حکم اپنا پڑھاتا ہے کہ میرا حکم ہے، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے۔ اب فطرت کیا کرتی ہے؟ ساری کی ساری کس کا حکم مانتی ہے؟ اللہ کا حکم مانتی ہے۔ مولوی صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، ابو جہل جو بھی ہے، اب اسے پتہ ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسے ہم کہتے ہیں حکم فطرت۔ یہ سارے کے سارے جو حکم پڑے ہوتے ہیں، ان کو اگر دیکھنا ہے کہ یہ حکم پڑے ہوئے ہیں،
ان سے ایک چیز مل سکتی ہے، مسنون عمل ان کے پاس ہوگا جو حکم پڑے ہوئے ہیں، اور جو حکم پڑے ہوئے نہیں ہیں ان کے پاس غیر مسنون عمل ہوگا۔ مسنون عمل ان سے دستیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ شریف انسان ہے جو حکم پڑا ہوا ہے، اور جو حکم پڑا ہوا نہیں ہے وہ بدمعاش ہے، وہ اللہ والا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ غیر فطری کام کرتا ہے اور رہتا فطرت میں ہے، کرتا غیر فطری کام ہے۔ سورج رہتا فطرت میں ہے، چاند رہتا فطرت میں ہے، ستارے رہتے فطرت میں ہیں، یہ ہوا فضا رہتی فطرت میں ہے، اور دیکھ لیجئے فطرت کا کام ہی، فطرت کا حکم ہی مانتی، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں مانتی۔ اور یہ بدمعاش نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ رہتا فطرت میں ہے، کھاتا فطرت میں ہے، سوتا فطرت میں ہے، جاگتا فطرت میں ہے، مرتا فطرت میں ہے، سارا کچھ فطرت میں کرتا ہے۔ زمین اللہ کی ہوتی ہے، آسمان اللہ کا ہوتا ہے، ہوا اللہ کی ہوتی ہے، رزق اللہ کا ہوتا ہے، سارا کچھ اللہ کا استعمال کرتا ہے، اور حکم اللہ کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، پڑھا ہے حکم نہیں مانا۔ اگر حکم مانتا تو ٹھیک ٹھاک ہوتا، صحت مند ہوتا، اونچی اونچی غذائیں کھاتا، کسی غذا سے، کھانے پینے سے اس سے پرہیز نہ ہوتی، ایک طاقتور ہوتا، ایک صحت مند ہوتا۔ اگر اسے پرہیز ہے تو ضعیف ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اور اگر طاقتور ہے تو طاقتوری کی جو نشانی ہے وہ اس میں ہوتی، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے۔ طاقت والوں میں ہوتا تو سارا کچھ ہی کھاتا پیتا، طاقت والوں میں رہا نہیں، اب آ گیا ضعیف کمزوروں میں۔ کمزور ہو کر اس نے کیا کیا ہے؟ طاقتور چیزوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے نا۔ مرغن غذائیں جو ہیں، طاقت والی چیزیں جو ہیں، ان سے جدا ہو گیا ہے نا، نہ طاقتوروں میں رہ گیا نہ طاقت والی چیزوں میں رہ گیا۔ یہ تو بیچارہ ادھر سے بھی فارغ ہے ادھر سے بھی فارغ ہے۔ اسی لیے حکم چھوڑنے والا جو ہوتا ہے نا، نہ اس کے پاس دنیا کی زندگی اور نہ اس کے پاس آخرت کی زندگی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آئیے دوبارہ اس بات کی طرف۔ اس نے کیا پڑھا جی؟ شریف ہے نا، مولوی ہے نا، بڑا عالم ہے نا، بڑا عارف ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اللہ کا حکم پڑھا ہے، حکم کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، جب تک کوئی میرے حکم کی تعلیم حاصل نہیں کرتا میں اس سے محبت ہی نہیں کرتا۔ کدھر کا رہا؟ نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا، اور چلو یار پھر بھی گزارا ہو گیا کہ کسی کا نہیں رہا، اور کوئی اپنے کا نہ رہ جائے، اپنے اللہ کا نہ رہ جائے، اللہ کے بندے نبی رسول کا نہ رہ جائے، تو اب بتائیے اس کا کیا حال ہے؟ یہ تو بالکل ہی فارغ ہو گیا۔ اب جس نے حکم پڑھا ہے اس نے حکم کی تعلیم نہیں پڑھی، تو اسے نہیں پتہ ہوتا امی کا کہنا ماننا ہے کہ نہیں ماننا، ابے کا کہنا ماننا ہے کہ نہیں ماننا۔ کیوں؟ اسے تو حکم یہی آیا ہوتا ہے نا کہ بڑوں کا کہنا مانو، مولوی صاحب کا کہنا مانو، سائیں جی کا کہنا مانو، استاد جی کا کہنا مانو، امی کا کہنا مانو، ابے کا کہنا مانو، آئین کا کہنا مانو، قانون کا کہنا مانو۔ بھائی فطرت کا کہنا تو ہم اس لیے مانتے کہ ہم خود فطرت ہیں، ہم میں بھوک پیاس ہے، یہ ہماری فطرت ہے، اور ہم بھوک اور پیاس کو مٹاتے بھی ہیں، یہ فطرت میں ہم خود ہیں۔ یہ تو اللہ پروردگار نے ہمیں فطرت دی ہے، اور فطرت میں ہم کس کا کہنا مانتے ہیں؟ اپنا کہنا مانتے ہیں۔ جب ہم اپنا کہنا مانتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ میرا کہنا ہے کہ میں نے اسے پیدا کیا ہے۔ فطرت نظام اللہ کا، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کا کہنا مان لیا۔ اللہ نے ہمیں کہا تھا کھاؤ اور پیو، یہ تو ہمیں
حکم کی تعلیم میں پتہ چلا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کھانے پینے کا نہیں کہتا، ہمیں حلال کھانے پینے کا کہتا ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا ہے؟ حکم پڑھا ہے کھاؤ پیو۔ آگے کون پڑھے گا؟ تیرا ابا پڑھے گا، ولا تسرفوا، کہ اسراف نہ کرو۔ اس نے جی حکم پڑھا ہے۔ اگر اس نے حکم کی تعلیم میں حکم جانا ہوتا تو اسے علم ہوتا کہ کون سا حکم اللہ کا ہے اور کون سا حکم اللہ کا نہیں ہے، اور جب اسے یہ پہلے پتہ ہو جاتا پھر یہ اللہ کا حکم دیکھتا۔ ماں حکم دیتی تو مان لیتا، باپ حکم دیتا تو مان لیتا، استاد حکم دیتا تو مان لیتا، مفتی حکم دیتا تو مان لیتا، قاری حکم دیتا تو مان لیتا، اور یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جانتے تو یہ حکم غیر کیوں دیتے؟ یہ اللہ کا حکم جو ہے، حکم تعلیم جو ہے یعنی سنت کی تعلیم ہدایت کا عمل ہوتا ہے، اور فطرت کا عمل جو ہے یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، نہ یہ ہدایت کا عمل جانتا ہے اور نہ یہ فطرت کا عمل جانتا ہے۔ فطرت میں فطرت کا عمل اللہ کے حکم کو ماننا ہوتا ہے، اور ہدایت کے عمل میں نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ دو کام نہیں کوئی جانتا، اس نے تو حکم پڑھا ہوتا ہے کہ لا حکم الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہوئے 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 اس کی یہ بانگیں سننے والی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت رحمت محبت سے کوسوں دور ہوتا ہے، بلکہ اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کبھی ملنے کا وہ فاصلہ نام ہی نہیں لیتا۔ جہالت کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ جہالت میں جو نفاقی عمل کرتا ہے یہ مسلمان ہے۔ جہالت میں نفاق اس میں بڑھتا ہے اور ہوتا ہے نفاق۔ اور جب کوئی جہالت میں انکار کرتا ہے کس کا؟ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حقیقی منافق ہوتا ہے۔ انکار میں جس نے انکار کیا ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا انکار ہوتا ہے، یہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ کتنا گندا عمل ہے کہ اللہ نبی رسول کا انکار کر دیا ہوتا ہے۔ اور جس نے کلمہ پڑھایا ہوتا ہے، جس نے حکم پڑھایا ہوتا ہے، وہ حکم کا انکار نہیں کرتا، خود بھی حکم مانتا ہے۔ دوسرا مسلمان اس کا جو ساتھی ہے وہ بھی حکم مانتا ہے، حکم سارے ہی مانتے ہیں، لیکن حکمی تعلیم میں نہیں مانتے، سنت میں نہیں مانتے۔ اور جب تک کوئی سنت میں اللہ کا حکم نہیں مانتا اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، اس پر اللہ پروردگار کے علم کی عطا نہیں ہوتی، اللہ کا محبوب نہیں ہوتا۔ کہیں فاسق ہوتا ہے، کہیں فاجر ہوتا ہے، کہیں اللہ سے دور ہوتا ہے، اور کہیں وہ اللہ کے نزدیک آتا ہے لیکن اللہ اسے اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا، کہ اللہ اس کی نزدیکی، اللہ تعالیٰ اس کی قربت پسند نہیں کرتا، اس میں نفاق ہوتا ہے، وہ توبہ بھی منافقت میں کرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا توبہ حکمی تعلیم سنت میں قبول کی جاتی ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو ایمان رکھتا ہے اس ایمان کی بدولت کل قیامت والے دن اس کے یہ گندے اعمال کی وجہ سے وہ پہلے جہنم میں جائے گا، اور اس کے سارے اعمال جو ہیں عذاب الہی کی وجہ سے ختم کر دیے جائیں گے۔ اب جب کوئی عمل کا عذاب باقی نہیں بچے گا، اب اس کا ایمان جو کہ رائی کے دانے کے برابر بھی موجود ہوگا، اس پر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ فرق ہیں بہت بڑے بڑے، لیکن نصیب والا تو وہ ہے نا جو ان فرقوں کو جانتا ہے۔ پہلے جب کوئی اللہ کا وہ حکم مانتا ہے جو اللہ نے ماننے سے منع کیا ہوتا ہے، یہ علامتی عملی منافق ہوتا ہے، اس کی منافقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔
یہ کون سی منافقت ہے؟ عملی منافقت ہے، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ آخری دمے تک اس کی عملی منافقت قائم رہتی ہے۔ اس نے وہ عمل کیے ہوتے ہیں جو اللہ پروردگار کے حکم ماننے میں نہیں ہوتے، بلکہ اس حکم کو ماننے میں ہوتے ہیں جو اللہ پروردگار دیتا ہی نہیں ہے۔ اس نے امی کا حکم بھی مانا ہوتا ہے، ابے کا حکم بھی مانا ہوتا ہے، اپنے استاد کے بھی حکم مانے ہوتے ہیں، اور مانے کون سے ہوتے ہیں؟ سارے کے سارے اللہ کے حکم مانے ہوتے ہیں، سارے کے سارے اللہ کے حکم مانے۔ لیکن اسے نہیں پتہ ہوتا کہ استاد جو بتا رہا ہے، بتا تو اللہ کا حکم رہا ہے، نماز اللہ کے حکم کی بتا رہا ہے، روزہ اللہ کے حکم کا بتا رہا ہے، زکوٰۃ وغیرہ اللہ کے حکم کی بتا رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، اللہ کا حکم ہے یہ کرو، اللہ کا حکم ہے یہ کرو، لیکن کرو میں تعلیم اپنی دے رہا ہوتا ہے کہ ایسے نماز میں تمہیں جیسے بتاتا ہوں وہ پڑھو، اور وہ تعلیم سنت نہیں ہوتی، وہ نبی رسول کی تعلیم نہیں ہوتی، اور جب وہ تعلیم کے خلاف جا کر نماز پڑھتا ہے، وہ حکم تو اللہ کا پورا کرتا ہے لیکن تعلیم سنت نہیں ہوتی، ہدایت کا عمل نہیں ہوتا۔ ہدایت ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، یہ ہدایت جو ہے یہ فطرت میں موجود ہے۔ ہدایت کے عمل میں یہ ہدایت حکم موجود نہیں ہے، بلکہ فرمایا فاتبعونی، حکم تو میرا ہوگا لیکن حکم کی تعلیم میں میرا حکم مانا جائے گا، ویسے حکم میرا مانا ہی نہیں جا سکتا۔ اب اس نے کیا کام کیا ہے؟ فطرت میں اللہ کا حکم ہے، بس جو اللہ نے کہہ دیا ویسے ہی ہو رہا ہے، اور وہ کس کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ وہ اگر مجھے تجھے دیا ہے، لیکن مجھے تجھے جو دیا اس میں اختیار موجود ہے، میں فطرت کے مطابق بھی ہوں اور فطرت کے مطابق میں عمل بھی ہوں، لیکن عمل میں اختیار یہ ہے کہ چاہوں تو روٹی کھا لوں اور چاہوں تو نہ روٹی کھاؤں، چاہوں تو زندہ رہ لوں چاہوں تو نہ زندہ رہوں۔ یہاں تو حکم ہے، اور ہدایت کے عمل میں حکم نہیں ہے۔ ہدایت کے عمل میں کیا ہے؟ حکم کی تعلیم سنت ہے۔ جب تک سنت میں یہ ادائیگی نہیں ہوگی تو یہ حکم میں مسنون عمل ہوتا ہے جو کہ فطرت کا ہے، اور ہدایت میں سنت تعلیم ہوتی ہے، اور جس میں جا کر حکم مانا جاتا ہے۔ یہی نہیں کہ امی نے کہا ہے مان لیا، ابے نے کہا مان لیا، سائیں جی نے کہا مان لیا، اور بھائی سائیں جی بھی ادھر ہدایت کے حکم میں ہے، آپ بھی ہدایت کے حکم میں ہیں، اور ہدایت کا حکم کیا؟ فاتبعونی، کہ میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم میں میرا حکم ماننا۔ ہمیں پابند کر دیا گیا۔ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو توبہ پتہ کیا ہے؟ جو پہلے اس نے عمل کیا ہوتا ہے نا، اس سے توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ جب تک وہ اپنے عمل سے توبہ نہیں کرتا، اس وقت تو اس نے توبہ ہی نہیں کی۔ اگر مر جاتا ہے بغیر توبہ کے مرتا ہے، اور یہ بغیر توبہ کیا ہے؟ اس نے عمل جو سنت کے خلاف، تعلیم کے خلاف کہتے ہیں، چلو ہم سنت تو ہر ایک عمل کو ہم نے بنایا ہوا ہے نا آج کا، تعلیم کے خلاف اس نے جو عمل کیا ہوتا ہے اس سے اس نے توبہ نہیں کی ہوتی۔ اور یہ توبہ کون دیتا ہے؟ معلم ہی دے گا نا، جو سنت کی تعلیم کر سکتا وہی دے گا نا، اس کے پاس تو وہ آتا نہیں ہے۔ مسلمان ہے نا، مسلمان تو اس کے ماں باپ نے بنا دیے۔ کس نے بنا دیا؟ ماں باپ نے بنا دیے۔ وہ مسلمان ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، ماں باپ نے اسے مسلمان بنا دیا ہوتا ہے۔ اب بالغ ہو جانے کے بعد وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ کس میں دیتا ہے؟ اللہ کے حکم میں۔ اللہ کے حکم میں تو دیتا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے نا میرا حکم مانو، اور پھر جس کا حکم ماننے کا میں نے کہا ہے اس کا حکم مانو۔ تو یہ تو فطرت ہے، یہ تو فطرت میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جیسے اللہ فرماتا ہے ویسے کرو، اور یہ فرمان جو تمہیں بتاتا ہے اور جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کا حکم مانا کرو، یہ تو فطرت کی بات ہے، یہ تو صرف حکم کی بات ہے۔ اور آگے ہدایت کے عمل میں جو اللہ ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا حکم ہدایت میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے
وہ تعلیم میں مانو۔ تعلیم کوئی حاصل کرے گا تب وہ تعلیم میں جب عمل کرے گا تو اس نے حکم مان لیا ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو اللہ پروردگار کا فرشتہ اس کا نامہ اعمال دیکھتا ہے۔ اگر اس کا عمل سنت کی تعلیم کے خلاف کیا ہوتا ہے تو اس کے جتنے بھی عمل اس نے کیے ہیں ان کا جو عذاب اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ اللہ کا حساب کتاب منصف عدل ہونے کا تقاضا ہے کہ اسے عذاب قبر، عذاب جہنم میں یہ عذاب دے کر اس کے عمل جتنے بھی ہیں سنت کے خلاف جو ہوتے ہیں وہ عذاب کا باعث ہوتے ہیں، وہ عذاب اسے ملتا ہے۔ قبر میں جاتا ہے تو عذاب ملتا ہے، اور جب قبر سے جہنم میں جاتا ہے تو اس لیے جہنم میں جاتا ہے کہ وہاں اس کے عمل جو اس نے گندے کیے ہوتے ہیں وہ نظام خداوندی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ عمل اگر ختم نہیں ہوتے تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ خصلتیں، وہ گندگیاں، وہ غلاظتیں، وہ خباثتیں، ان کا ختم ہونا پہلے ضروری ہوتا ہے۔ پھر جب جہنم میں ختم ہو جاتے ہیں، اپنا قبر میں ختم ہو جاتے ہیں تو یہاں ہی فارغ ہو جاتا ہے، ورنہ جہنم میں وہ داخل ہوتا ہے، وہاں جا کر عذاب پاتا ہے۔ اور جب وہ عمل اس کے گندے ختم ہو جاتے ہیں تو ایمان کا جو ذرہ رائی کے دانے کے برابر رہ گیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ رائی کے دانے کے برابر ذرہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ جب گندے بندہ کوئی عمل کرتا ہے نا اس سے ایمان ختم ہوتا چلا جاتا ہے، ختم ہوتا چلا جاتا ہے، بس مکمل ختم اس کا ہو جاتا ہے جو جانے سے پہلے اللہ کا اور اللہ کے بندے کا انکار کر دیتا ہے۔ یہ نظام ہے پورا ہدایت کا۔ ہم نے تو صرف یہ جانا ہے کہ ہم حکم مان رہے ہیں اللہ کا، وہ فطرت میں حکم ماننا ہے، غیر فطری کام نہیں کرنے۔ وہ حکم ماننا جتنا بھی ہے وہ مسنون عمل ہے۔ ہدایت کا عمل حکم ماننا نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا عمل حکم ماننا یہ ہے کہ حکم کی تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس میں ادائیگی کا کرنا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنے اللہ نے حکم دیے ہیں وہ حکم کی تعلیم سنت میں ان کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ دو جہالتیں ہیں، ایک جہالت سے اللہ نبی رسول کا انکار ہے اور دوسری جہالت سے اللہ نبی رسول کا انکار نہیں ہوتا، لیکن حکم کی ادائیگی تعلیم کے بغیر جب کوئی کرتا ہے تو یہ جہالت ہوتی ہے۔ اس جہالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اگر اس جہالت کے علاوہ دوسری جہالت ہوتی ہے جس میں اللہ نبی رسول کا انکار کیا ہوتا ہے، ادھر توبہ جو ہے وہ ظاہری توبہ، حقیقت اس کی یہ ہے کہ اللہ پروردگار پر اقرار اور اقرار کی تصدیق کرے، یہ ہے وہ توبہ، اقرار اور تصدیق ہے۔ اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ ہمیں جہالت کے اندر بتاتا اور قبول کرتا ہے، یہ جہالت وہ ہے جو نفاق میں جہالت ہوتی ہے۔ اس جہالت میں کیا موجود ہوتا ہے؟ انکار نہیں موجود ہوتا، اس جہالت میں نفاق موجود ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا حکم تو مانتا ہے لیکن حکمی تعلیم میں ادائیگی نہیں کرتا، سنت میں ادائیگی نہیں اس کے پاس ہوتی۔ اب اسے چاہیے کہ توبہ کریں۔ اب توبہ کیا ہے جی؟ اس کی تعلیم حاصل کرنا، سنت کی تعلیم حاصل کرنا۔ جب یہ سنت کی تعلیم میں پھر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے عمل جو ہوتے ہیں وہ اس کے عمل نہیں رہ جاتے کہ اسے عذاب قبر ہو، اسے عذاب جہنم ہو۔ وہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم میں تواضع، عاجزی، بندگی، عبودیت، عبدیت، اللہ کے سامنے تواضع کرنا، عبادت کرنا، یہ ہو جاتا ہے۔ کوئی اللہ کی عبادت کرے تو وہ تو بیچارہ عاجزی کر رہا ہوتا ہے، وہ تو تواضع کر رہا ہوتا ہے، وہ تو بندگی، عبدیت، عبودیت میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ وہ متکبر ہے، اللہ اکبر وہ بڑا ہے اور ہم سارے چھوٹے ہیں، اور جتنے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں یہ ہماری عبادت ہے۔
کیوں بھائی؟ ہم جتنے چھوٹے ہو گئے اتنا ہی وہ بڑا ہو گیا نا. یہ اللہ کو پسند آتی ہے توبہ. بس اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے. جب کوئی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے تو یہ مسنون عمل ہوتا ہے، یہ فطری عمل ہوتا ہے. اور جب کوئی ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے تو یہ حکم وحی کی تعلیم ہوتی ہے. جب تک کوئی حکم وحی کی تعلیم میں داخل نہیں ہوتا، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نہیں بچ سکتا. ایسے تو نہیں اللہ نے فرما دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، تم میں سے جو بھی، نکرہ ہے، عام ہے، جو بھی اچھا یا برا عمل کرے گا اسے ذرے ذرے کا اجر اور سزا جزا دی جائے گی. پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ایسے ہی اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. تو بتانے آیا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں جب ہم بولتے ہیں. اور جب اللہ کا بندہ ہماری تعلیم کرتا ہے تو وہ سچی تعلیم کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا بندہ ہماری تعلیم کر رہا ہوتا ہے. نہ وہ محبت کرنے والا محبت کرتا ہے اور نہ ہماری تعلیم کرنے والا اللہ کا بندہ تعلیم کرتا ہے. پتہ نہیں ہم کدھر سے سارا کچھ لے کر آ گئے ہیں. ہم مسلمان تو ضرور ہو گئے ہیں، زبان سے تو ہم نے یہ کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ لا حکم الا اللہ، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو جو ہم نے کہا ہوتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، اس کے مطابق ہماری بات ہی نہیں ہوتی. بات تو تب ہو نا جب ہمیں بات کا ہی پتہ ہو. بات کا ہی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. کوئی پوچھتا ہے یار یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا آپ کو پتہ ہے؟ کہتا ہے نہیں یار میں تو زبان دی ہوئی ہے، زبان سے بس باتیں کرنا جانتا ہوں، مجھے نہیں پتہ. یہ بچے کرتے ہیں باتیں باتیں باتیں. اگر ان کو کہو جی کھڑے ہو کے ذرا نماز پر بتاؤ، اللہ کے حکم کی تعلیم سنت پر بولو، کہ میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں گا، میں نے تو قاعدہ بھی نہیں پڑھا. وہ ٹھیک ہے بھائی، زبان اللہ نے دی ہے، بول رہا ہے، فطری کام تو کر رہا ہے نا. اور اگر زبان ہوتی بولتا نہ، ہم کہتے یار کوئی کیس ہے یہ. اور جب ہم فطری کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ مسنون عمل ہوتا ہے، فطرت کے مطابق ہوتا ہے، اسے ہم دین بنا دیتے. دین تو ہدایت کا نام ہے، وہ تو اللہ نے ہماری طرف ہدایت بھیجی ہے. ہدایت کے عمل میں کیا ہے؟ حکم اللہ کا ماننا ہے؟ نہیں، حکم اللہ پروردگار کا حکم کی تعلیم سنت میں ماننا ہے. اور جسے تعلیم ہوگی، اسے علم ہوگا، اس سے جو کوئی بات کریں گے، مفتی ہوگا، مولوی ہوگا، قاری ہوگا، وہ پھر بات بتائے گا. لیکن عاجز کو یہ جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کتابوں میں تو اللہ کا حکم آیا ہے. پہلے جب حکم منسوخ ہو گئے تو کتابیں بھی منسوخ ہو گئی. جب اللہ نے پہلے حکم منسوخ کیے تو کیا ہوا؟ کتابیں منسوخ ہو گئی. اب جو قرآن مجید ہے یہ منسوخ ہونے والی کتابوں کے بعد آیا ہے، یہ ناسخ ہو گیا، وہ ساری منسوخ ہو گئی. اس میں کیا ہے؟ فاتبعونی، حکم میرا ماننا، لیکن حکم وہی کا ہوگا اور تعلیم نبی رسول علیہ السلام کی ہوگی. یہ میرا حکم ہے جو تم نے ماننا. اب عبادت بھی ہو گئی حکم کی تعلیم میں، اور اللہ پروردگار کی معرفت بھی ہو گئی اللہ کے علم میں. اگر یہ چیزیں کسی کو نہیں پتہ ہیں تو وہ یہ کہے کہ یہ میں حاصل کر رہا ہوں، اور یہ اگر حاصل کر رہا ہے تو بتا تیرا سائیں کون ہے، کس سے حاصل کر رہا ہے؟ کتابیں میں نے ساری پڑھی ہیں، تو کتابیں پڑھنے کے بعد اور تو نے پی آئی ڈی کرنے کے بعد اور ڈاکٹریٹ کی سند لینے کے بعد، اور ڈاکٹر بھی بن کے بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا؟ اور یہ جو سارا تو نے پڑھا ہے اب پریکٹیکلی یہ کر کے دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا. ادھر امتحان دے کے ڈگری تو لے آیا ہے، سارے جواب لکھے ہیں. اب وہ عملی زندگی کے اندر وہ جتنے بھی جواب تجھے پتہ ہیں وہ جواب کہیں شفا کے ہیں اور کہیں علم کی عطا کے ہیں. وہ بھائی لوگوں کو شفا صحت بھی دینی ہے کہ نہیں دینی؟ اب اتنا سرمایہ تجھ پر ضائع برباد ہم نے کیا.
اسے ہاسپٹل بنانا پڑے گا، ہاسپٹل میں بیٹھ کر لوگ بیمار جو آئیں گے ان کا علاج کرنا پڑے گا، اور اللہ کے بندے پر جو اللہ پروردگار نے اتنی مہربانیاں علم کی عطا میں فرمائی ہیں، اب اسے تعلیم عام کر کے لوگوں کو علم والا بنانا پڑے گا۔ اگر تو خود علم والا نہیں ہے تو لوگوں کو تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ تو کتابیں پڑھا ہوا ہے، پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں عالم ہوئے بارے ہو، ایک حرف اشکدہ پڑھن نہ جانن، بلن پھرن بیچارے بھولے ہوئے ہیں، جانتے ہی نہیں۔ فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے تو جنت سے آ گئے ادھر، اور ادھر آ کر ہم اگر اللہ کو بھول گئے تو بتاؤ کدھر جائیں گے؟ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، ایک تو معیشت ان کی تنگ ہو جائے گی، فنحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور کل قیامت والے دن اندھے اٹھائے جائیں گے، کہیں گے اللہ یہ کیا؟ اتتک آیاتنا فنسیتہا، یہ کیا تجھے نہیں پتا میرے حکم آئے تھے اور تو نے ان کو بلا دیا تھا؟ کیسے بلا دیا تھا؟ حکم آئے تھے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اگر ہم نے پڑھنی ہوتی نماز روزہ رکھنا ہوتا تو جا کر تعلیم حاصل کرتے کہ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ہم نے تو پڑھنی نہیں تھی نماز، ہم نے تو حکم ماننا ہی نہیں تھا، حکم ماننا ہوتا تو جا کے تعلیم سنت حاصل کرتے، ہم نے تو ماننا ہی نہیں تھا۔ بس جس طرح تو نے میری آیتوں کے ساتھ کیا، مجھے بلا دیا، آج میں نے تجھے بلا دیا، ایسی کون سی بات میں نے کوئی انوکھی کر دی ہے؟ جیسا تو نے کیا ویسے تیرے ساتھ ہو گیا، مجھے کیا پڑی تھی تجھے اپنا نام بلا دیتا؟ یہ تو شیطان ہے جب میرا نام لے گا، اس نے بلایا ہوا میرا نام میرا لے کر توبہ کرنا چاہے گا، اس نے بلایا ہوا، بلایا اس نے ہے، اس کو کیسے یاد آ جائے گا بتاؤ؟ میں نے تو بلایا ہی نہیں، میں تو اپنے بندوں کو بلا دیتا ہوں ان کو نمونہ بنانے کے لیے۔ آدم علیہ السلام پہلے کو بلا دیا، اور دوسرا میرا بندہ حبیب اللہ جو تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کوئی آج نئی نماز آ گئی ہے جو آپ نے اس طرح نہیں اس طرح پڑھی ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے بلا دی ہے تاکہ تمہیں مسئلے کا پتہ ہو جائے، تمہیں مسئلے کا پتہ ہو جائے کہ اگر بھول ہم جائیں گے تو کیسے نماز ادا کرنی۔ اللہ اکبر، مجھے میرے اللہ نے بلا دیا، میں کب بھولتا ہوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں تو بھولتا ہی نہیں، بھولوں تو تب اللہ میرا بھولتا، جو میری طرف بھیجتا وہی، وہ نہیں بھولتا تو وہی تو اس کی ہوتی ہے، میرا تو اس میں عمل دخل کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ نے اسی لیے پسند فرمایا ہوتا ہے، ان کی تعلیم میں انہیں علم کی عطا پر بٹھا دیا ہوتا ہے، اب انہوں نے تعلیم کرنی ہوتی ہے، تعلیم میں علم ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ ان کو نہیں بھولتا، تو تعلیم میں علم ہے تو علم میں وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کس نے بلا دیا اس کو؟ علم میں تو بھول ہوتی نہیں ہے، اسے علم کس کا ہے؟ میں یار بھول گیا، کیا بھول گیا؟ وہ کسبی علم جو اس نے کمایا تھا نا وہ بھول گیا، ورنہ علم تو بھولی چیزیں یاد کرواتا ہے۔ اللہ بھی کبھی بھولا ہے؟ اگر اللہ نہیں بھولا تو یہ علم ہے، اللہ پروردگار کی صفت ہے، علم نہیں بھولتا۔ بھولنے والے، یاد رکھنے والوں کو علم جانتا ہے کہ یہ بھول گئے ہیں، ان کو یاد ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی اولاد کتنی ہے تو آپ بولیں گے، آپ بتائیں گے اتنی اولاد ہے، امی یاد ہے، ابا یاد ہے۔ کسی کو بتایا تھا کہ امی حیات ہیں، وہ بھول گیا، کہنے لگا آپ کی امی کو میرا سلام کرنا۔ یار میں نے تمہیں بتایا تھا وہ حیات نہیں ہے، انتقال گئے۔ کہ یار میں بھول گیا، وہ تو بھول سکتا ہے، آپ تو نہیں نا بھول سکتے، اپنے آپ کو تو نہیں نا بھول سکتے۔ اور جو چیزیں ضروری ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں رہا، یہ مرنا بھی خود ہی ہوتا ہے، اور یہ علم بھی حاصل کرنا خود ہی ہوتا ہے، یہ کھانا بھی خود ہوتا ہے، یہ پینا بھی خود ہی ہوتا ہے، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جس نے کیا ہوتا ہے اسی سے پوچھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں فطرت بھی بنایا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں محتاج بھی بنایا ہے۔ فطرت بھی ہم ہیں، محتاج بھی ہم ہیں، یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں محتاج اپنے بندے کا بنایا ہے، ہمیں محتاج اللہ نے اپنا بنایا ہے، ہمیں محتاج فطرت کا بنایا ہے،
ہم فطرت کے بغیر نہیں جی سکتے، لیکن فطرت ہمارے بغیر جی سکتی ہے۔ ہم اللہ نبی کے بغیر نہیں کامیاب ہو سکتے، لیکن اللہ نبی رسول ہمارے بغیر ہی کامیاب ہے۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اپنی زندگی کو بدل ڈالو۔ یہ سارے عمل جو ہم نے کیے ہیں یہ ہمارے لیے کل مصیبت بنیں گے۔ یہ جتنے بھی ہم نے عمل کیے ہیں یہ ہم نے دعوے کیے ہیں، جتنے بھی یہ ہم نے عمل کیے ہیں اپنے آپ کو نیک بنایا ہے، نیک جانا ہے، اور کوئی اپنے عملوں سے نیک نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی نیک ہوا ہے تو نیک کی وجہ سے نیک ہوا ہے۔ یہ اللہ نبی رسول ہیں جو نیک ہیں، بے عیب ہیں، ان کے پاس علم ہے۔ یہ علم والا جو ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ ایک وہ جس کا اپنا علم ہے، ایک وہ جو اپنا علم اپنے بندے پر ظاہر کر دیتا ہے اور اس کا بندہ نہیں بولتا، جو اللہ نے اپنا علم اس پر ظاہر کیا ہوتا ہے، اس علم میں وہ اللہ پروردگار کا علم بولتا ہے۔ یہ دو نیک ہیں، اس کے علاوہ کوئی نیک نہیں ہوتا۔ ایک نیک کرتا ہے اور ایک نیک کرنے والے کی وجہ سے نیک ہو جاتا ہے۔ اپنے عملوں سے توبہ کرنی چاہیے، یہ مسلمان مومن کرتا ہے۔ اور جو اللہ پروردگار کا انکار کرتا ہے وہ اپنے عملوں سے توبہ کرنے کی حالت میں ہی نہیں ہوتا، اس نے تو اللہ نبی رسول کا انکار کر دیا ہوتا ہے۔ ان باتوں کو جاننا بڑا ضروری ہے، یہ ہمارے لیے فرض عین ہے، اور ہم نے فرض عین پڑھنے پڑھانے کو جان لیا ہے۔ نہ ایسے نہ کریں، اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ میں داخل فرمائے کہ ہم اللہ پروردگار کا حق اور سچ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنا دکھا کر اپنا حق اور سچ دکھاتا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک رحمت فرما اور ہمیں دین اسلام کی تعلیم میں زندگی گزارنے کی اور اس دنیا کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔